ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز رپورٹ۔ فہیم احمد رائی عوامی ورکرز پارٹی کے قائدین سے ملاقات۔ گوجری زبان کو نصاب میں شامل کرنے پر مشاورت۔ چیئرمین گجر قومی پارٹی گل رحمان ہمدرد نے بنارس میں گجر قوم کے عظیم انقلابی رہنما فانوس گجر کے قافلے سے وابستہ افراد اور عوامی ورکرز پارٹی کراچی کے مقامی قائدین سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران گوجری زبان کی نصاب تعلیم میں شامل کرانے کی تحریک کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھانے پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ گوجری زبان گجر قوم کی ثقافت، تاریخ اور شناخت کا اہم حصہ ہے، جس کے تحفظ اور فروغ کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ مادری زبانوں کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ نئی نسل اپنی تہذیب اور روایات سے جڑی رہے۔ گجر قومی پارٹی سندھ کے صدر چودھری عبدالحمید گجر کا قومی اتحاد اور ڈیری فارمرز کے حقوق کے تحفظ کے عزم کا اظہار۔ گجر قومی پارٹی سندھ کے صدر اور ڈیری فارمرز پروٹیکشن ایسوسی ایشن سندھ کے صوبائی صدر چودھری عبدالحمید گجر نے کہا کہ گجر قوم کی پہچان، اتحاد اور ترقی ہی ہمارا بلند مقصد ہے اور ایک قوم ایک آواز ایک مستقبل کے نظریے کے تحت برادری کو متحد کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ گجر قومی پارٹی حق، اتحاد اور ترقی کے سنہری اصولوں پہ یقین رکھتی ہے اور قوم کے نوجوانوں کو تعلیم، شعور اور تنظیم کے ذریعے آگے لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گجر قوم کا ایمان، اس کی پہچان، اتحاد، باہمی بھائی چارے میں پناہ ہے۔ چودھری عبدالحمید گجر نے ڈیری فارمرز پروٹیکشن ایسوسی ایشن سندھ کے پلیٹ فارم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بھر کے ڈیری فارمرز کو درپیش مسائل کے حل اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیری سیکٹر ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس شعبے سے وابستہ افراد کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے چودھری عبدالحمید گجر کی قیادت پہ مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں گجر قومی پارٹی سندھ میں ایک مضبوط، فعال اور عوامی قوت بن کے ابھرے گی۔ چلیں۔ السلام علیکم، میں گل رحمان ہمدرد، چیئرمین گجر قومی پارٹی، اس وقت کراچی بنارس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اور ہمارے گجر قومی پارٹی سندھ کے صدر چودھری عبدالحمید گجر صاحب اور مولانا محمد اظہر فاروقی صاحب جو ہمارے گجر قومی پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، آج یہاں ہم بنارس آئے تھے۔ عوامی ورکرز پارٹی جو ہمارے جس کے بانی چیئرمین ہیں ہمارے فانوس گجر صاحب، تو عوامی ورکرز پارٹی کے یہاں کے جو ورکرز تھے اور قائدین رہنما ہیں، ان سے ملنے اور گوجری زبان کو نصاب تعلیم میں شامل کرنے کی جو ہم نے تحریک شروع کر رکھی ہوئی ہے اور جس کو ہم ایک نئے فیز میں داخل کرنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو پاکستان بھر میں ہم نے مشاورتی عمل شروع کر رکھا ہے، تو اسی سلسلے میں آج ہم یہاں آئے تھے۔ یہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں اور یہ مجاہد گجر صاحب ہیں۔ یہ دونوں معروف سیاسی و سماجی رہنما محمد یعقوب گجر صاحب کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور وہ عوامی ورکرز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے نصیب زادہ صاحب ہیں، یہ بھی عوامی ورکرز پارٹی کے ضلعی رہنما ہیں۔ جان محمد صاحب ہیں، یہ بھی عوامی ورکرز پارٹی کے عبدالحکیم گجر صاحب ہیں اور دیگر محمد اسرار گجر صاحب ہیں اور محمد احمد خان صاحب ہیں۔ تو یہ یہاں ضلعی رہنما ہیں عوامی ورکرز پارٹی کے، اور ان سب کا تعلق چونکہ ہماری گجر قوم سے ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم یہاں کراچی آئے ہیں تو گوجری زبان کو نصاب تعلیم میں شامل کرنے کی جو ہے تحریک ہے، اس میں ان سے مشاورت کریں۔ گوجری زبان کو اتنا ہی حق ہے نصاب میں شامل ہونے کا جتنا کہ دیگر قوموں کی زبانوں کا ہے۔ پختونخوا میں 5 زبانوں کو نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا ہے 2012 میں: پشتو، ہندکو، سرائکی، کھوار اور پیستانی۔ افسوس ہے کہ گوجری زبان کو نظر انداز کیا گیا، نصاب تعلیم میں پختونخوا میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس بارے میں بہت بڑی سٹرگل ہوئی، اسمبلیوں میں بھی آواز اٹھی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی جعفر شاہ صاحب نے 2016-17 میں آواز اٹھائی کہ گوجری زبان کو نصاب تعلیم میں شامل کیا جائے۔ انجمن گجران، گجر یوتھ فورم اور دیگر تنظیموں کے قائدین نے خطوط لکھے، باغ دوڑ کی۔ سردار یوسف صاحب نے
2020 میں پختونخوا اسمبلی میں اس حوالے سے ایک قرارداد بھی پیش کی. 2026 میں ابھی جنوری 2026 میں عوامی نیشنل پارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی نثار باز صاحب نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی کہ گوجری زبان کو نصابی تعلیم میں شامل کیا جائے. ہم نے خود 2022 میں نادرا اور مردم شماری میں گوجری زبان شامل نہیں تھی، تو وہ کیس ہم نے کیا 2022 میں، اور وہ کیس کا 2022 میں شروع کیا. 2023 کو فیصلہ ہو گیا مارچ 2023 میں. تو مارچ 2023 کے بعد سے میں خود گھر نہیں بیٹھا، بلکہ اسی روز سے یہ تحریک شروع ہم نے کی کہ گوجری زبان کو نصابی تعلیم میں شامل کرنے کی تحریک. اس کے لیے ہم نے ریلیاں نکالی، اس کے لیے کانفرنسز کی، اس کے لیے پشاور پریس کلب کے سامنے ہم نے احتجاج کیا، اس کے لیے سیکرٹری صوبائی ایجوکیشن سے ہم نے ملاقات کی، اس کے لیے اس وقت کے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی سے ہم نے ملاقات کی. اس کے لیے جو زبانوں کی یونین ہے، شمالی پاکستان کی زبانوں کی یونین ہے، اور یا پختونخوا کی زبانوں کی یونین ہے، اور پاکستان کی تمام زبانوں کی یونین ہے، ان فورم پر ہم نے آواز اٹھائی، ایک بڑی اسٹرگل کی، لیکن ہماری آواز نہیں سنی گئی، اور ابھی تک گوجری زبان جو ہے اپنے بنیادی حق سے محروم ہے. اب اگر یہ زبان نصاب میں شامل نہیں ہوگی تو ہماری اگلی نسلوں تک یہ زبان منتقل نہیں ہوگی، اور یہ زبان خدا نخواستہ معدوم ہو جائے گی. اگر ہم اپنی زبان کا تحفظ چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کو نصاب میں شامل کیا جائے. تو اس کے نصاب میں شامل کرنے کے لیے ہماری یہ تحریک جو ہم پشاور ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے ریٹ پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ایک بہت بڑی مشاورت کی ضرورت تھی، کیونکہ مقدمہ ہے، عدالت ہے، کیس ہے، تو ہمارے خلاف بھی کیس کا فیصلہ بھی ہمارے خلاف آ سکتا ہے. تو میں اکیلے یا ہم اکیلے اس طرح نہیں اتنا بڑا فیصلہ لے سکتے تھے. تو اس کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ پاکستان بھر کی تمام تنظیموں اور تمام قائدین سے مشاورت کی جائے. عوامی ورکرز پارٹی جس کے بانی چیئرمین ہمارے فانوس گجر صاحب تھے، تو یہ اسٹیک ہولڈر ہے گجر قوم سے. تو عثمان فانوس صاحب سے تو ہم نے الگ سے ملاقاتیں کی بھی ہوئی ہیں، اور بنیر میں دوبارہ بھی جا رہا ہوں ایک بار. لیکن ادھر جو کراچی کے مقامی قیادت اور ادھر جو لوگ ہیں، ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کو بھی اس مشاورت میں شریک کریں. تو ہم اسی سلسلے میں آج یہاں آئے تھے، اور بہت اچھی ملاقات رہی، اور انہوں نے اپنی طرف سے مکمل تعاون، اپنے پلیٹ فارم کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے، بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے. اور ان کا تعاون دادرا اور مردم شماری والے کیس میں بھی ہمیں حاصل تھا. اور یہ جو پارٹیاں ہیں یا یہ ورکرز ہیں، ان کا جو سپورٹ ہے وہ ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.